اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گناہ کرتے تھے، گنہگار بندے تھے اللہ تبارک، سود کا کاروبار تھا، سود کا کاروبار۔ بیوی سمجھاتی رہی اس کو کہ سود کا کاروبار نہ کیا کریں، سود کا کاروبار اللہ اور اس کے محبوب سے جنگ، فرمایا جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا کبھی بھی چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ کبھی نہیں چین سے بیٹھ سکتا۔ اس کے پاس مال و دولت تو آئے گا، اس کے پاس فراوانی تو آئے گی، اس کے پاس رزق آئے گا، لیکن یقین جانے پھر اس کو کبھی بھی چین اور سکھ نصیب۔ پھر وہ کہتے ہیں نا، گھروں میں چیخنے اور چلانے کی آوازیں آتی ہیں، چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں، بڑے پیر بلا لیے، بڑے عامل بلا لیے، بڑے دعائیں کروا لی، لیکن آوازیں بند نہیں ہوتی۔ علماء پھر یہی کہتے ہیں، پھر سوچ لو جس کونے سے آوازیں آتی ہیں اس کونے میں کسی غریب کا پیسہ تو نہیں لگ گیا، کسی یتیم کا پیسہ تو نہیں لگ گیا۔ جب یتیموں، غریبوں اور سود کے پیسوں سے گھر بنتے ہیں، پھر چیخنے چلانے کی جو آوازیں آتی ہیں نا، یاد رکھنا پھر وہ مولویوں سے، پیروں سے دور نہیں ہوتی، پھر خود توبہ کرنی پڑتی ہے اور تلافی کرنی پڑتی ہے، پھر وہ چیزیں آتی ہیں۔ بیوی سمجھاتی رہے بیوی اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، بھئی توبہ کریں، استغفار کریں، یہ سود کا کاروبار نہ کریں، معاف کر دیں لوگوں کو بھی اور خود بھی اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگے، واپس کریں جن سے لیا ہے۔ نہیں سمجھ آتی، پیسہ آ رہا ہو نا، پھر بندے کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، پھر آنے دو۔ لیکن میرے شیخ، میرے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، سوچ سمجھ کر کمائی کرنا، سوچ سمجھ کر کمانا۔ یاد رکھنا تیرا پیسہ، تیرا مال استعمال اور کریں گے، حساب تجھے دینا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں جا کر۔ بھئی تو نے کہاں سے کمایا؟ بیوی سمجھاتی رہی، آخر کار نہ سمجھے۔ ایک دن سود کے پیسوں سے گوشت لیا، سود کے پیسوں سے گوشت لے کر نا اپنے گھر میں بیوی کو دیا اور کہنے لگے کہ اس کو پکاؤ، اس کو پکاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ، میرے بچوں کو بھی کھلاؤ۔ بیوی نے کیا کیا؟ گوشت ہنڈیا کے اندر ڈالا، تھوڑی دیر اس کے نیچے آگ جلائی، چمچ چلایا، اس کے اندر وہ سارا گوشت خون بن گیا۔ خون جب بن گیا تو بیوی اٹھا کر لے کے آ گئی، کہنے لگی کہ میں تجھے سمجھاتی رہی سود کا کاروبار نہ کر، سود سے پیسے نہ لے کر آ، سود کا پیسہ ہمیں نہ کھلا، سود کا گوشت ہمیں نہ کھلا۔ اب یہ دیکھ تیرے سود کے پیسوں سے لیا ہوا گوشت خون بن گیا ہے، اب مجھے بتا تیرے بچوں کو کتنا پلاؤں، تجھے کتنا پلاؤں۔ بس چوٹ لگی دل کے اوپر، چوٹ لگی، دیکھ لیا نا، کہنے لگا مالک تو مجھے دنیا میں نظارے دکھا رہا ہے۔ وہ تو سمجھ گئے نا، دنیا میں نظارہ دیکھ لیا، کہنے لگا مالک دنیا میں تو مجھے نظارے دکھا رہا ہے۔ چوٹ لگی، چل پڑے توبہ کرنے کے لیے۔ اب جا رہے ہیں، بچے کھڑے ہوئے راستے کے اندر، بچوں نے دیکھا آ رہا ہے، بچے کہنے لگے او پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، بڑا سودی آ رہا ہے، بڑا سود خور آ رہا ہے، بڑا گنہگار آ رہا ہے، کہیں اس کے پاؤں کی مٹی اڑ کر ہمارے بدنوں کے اوپر نہ پڑ جائے اور نحوست کا ہم بھی شکار نہ ہو جائے۔ چوٹ پھر لگی، پھر چوٹ لگی، اور دل میں خیال کرنے لگے مالک کہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق مجھ سے نفرت کرتی ہے، تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق مجھے اس طریقے کے تانے دیتی ہے۔ سیدھے چلے گئے حسن بصری کے ساتھ پاس، کہنے لگے حضور مجھے توبہ کرائے، میں نے آج کے بعد سود کا کاروبار نہیں کرنا، میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا، میں نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں کرنی، مجھے سچی توبہ کرائیں۔ حضرت حسن بصری نے توبہ کرائی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں توبہ کر کے واپس آ رہا تھا، وہی بچے کھیل رہے تھے وہاں پہ، انہی بچوں میں سے وہی بچہ جو پہلے بولا تھا نا، اب وہ بولا اور کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، گیا تھا تو سودی تھا، آ رہا ہے تو اللہ کا ولی بن کے آ رہا ہے۔ وہ یہ توبہ ہے، یہ اللہ کا ولی بن کر آ رہا ہے، اور پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، کہیں ہمارے پاؤں کی مٹی اڑے اس کے بدن پر نہ چلی جائے اور کہیں ہم سے بے ادبی نہ ہو جائے۔